حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اپنی امت کے ساتھ اور ہر ایک مومن امتی کے ساتھ کیا ہے، اس تعلق کی نوعیت کو سمجھایا گیا ہے، اور ایک ایسا تعلق بیان کیا گیا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کا وہ تعلق اپنی امت یا کسی امتی کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ آپ کے خصائص میں سے قرآنی خصائص جو بیان ہوئے، اور وہ یہ کہ فرمایا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا تعلق بالامہ بیان ہوا۔ اب یہ فرمانا اولا بالمؤمنین اور پھر من انفسہم، ان دونوں کو جوڑیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ وہ قرب مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی حاصل نہیں، یا وہ قرب جانوں کو بھی میسر نہیں۔ ایک زندہ شخص کی جان کا جو تعلق ہوتا ہے، زندہ شخص کا اس شخص کے ساتھ، جان کا اور اس بندے کا، انسان کا جو بامی تعلق ہے، فرمایا جان کو بھی آپ کے ساتھ وہ قرب نہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جمی امت کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ اب جب یہ بات آپ سمجھے تو یہ بات نقطہ آگے سمجھنے والا ہے خاص۔ لفظ اولا جو قرآن مجید میں بیان ہوا، النبی اولا بالمؤمنین، پھر من انفسہم، یہ تین حصے ہیں، النبی اولا، پھر بالمؤمنین، پھر من انفسہم، تین حصے۔ لفظ اولا توجہ طلب ہے، یہ صیغہ افعل التفضیل کا ہے، بہت مبالغے کا صیغہ ہے، اور جو فرمایا اولا، یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی شان الوہیت کے باب میں اپنے بندوں کے ساتھ اپنے قرب کا بیان کیا۔ قرب مثال نہیں ہے، اللہ کا قرب اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کے نبی اور رسول کا قرب امت کے ساتھ ان کی شان کے لائق ہے۔ میں نقطہ صرف سمجھا رہا ہوں کہ افعل التفضیل صیغہ جو ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب اقرب، اولا، یہ صیغہ افعل التفضیل آتا ہے اور آگے من کا لفظ لگتا ہے کہ کسی چیز کا ذکر کر کے یہاں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، اور آقا علیہ السلام کے باب میں فرمایا من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ تو جب اس طرح صیغہ افعل التفضیل آتا ہے تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تعین کر دیا کہ اب اس سے زیادہ قریب کوئی شے کائنات میں ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ قریب کائنات کی کوئی شے، کوئی حقیقت، کوئی وجود ہو نہیں سکتا، اور اگر کوئی اس سے بڑھ کر کسی اور شے کو قریب جانے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا، زمرہ مومنین سے اس کا نام خارج ہو جائے گا۔ اب اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا کے تین معنی۔ اولا کا ایک معنی ہے اقرب الی المؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی جان کو جتنا قرب حاصل ہے ایک انسان سے، وہ ابھی جان بھی دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ قریب۔ اور یہ جو قرب ہے اقرب کے معنی میں صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، بالمؤمنین من، قیامت تک جو ایمان والے ہوں گے ان میں سے ہر ایک مومن کی جان سے زیادہ قریب آقا علیہ السلام۔ اس کا اطلاق جمیع مومنین پر ہوگا، خواہ وہ کسی زمانے میں، اور جو خود کو مومن سمجھتا ہے اور زمرہ مومنین میں ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ اولا سمجھنا ہوگا، بمعنی اقرب، قریب، اس میں اقربیت کا معنی۔ اب اس کا دوسرا معنی ہے اولا کا احب، تو معنی بنے گا احب الی المؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کو جتنی اپنی جان عزیز ہوتی ہے، کچھ ہو جائے اپنی جان کوئی قربان نہیں کرتا، جان کو اذیت نہیں دیتا، جتنی ہر شخص کو اپنی جان عزیز ہے اور مومنوں کو عزیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے زیادہ محبوب ہے، جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔
تو جس طرح آدمی جان سے بڑھ کر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا محبت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بڑھ کر جو مومن ہے اس کے لیے محبوب ہے۔ احب الی المؤمنین من انفسہم، تو یہاں دوسرا معنی اولا کا احبیت کا آ گیا۔ پہلا معنی اولا کا اقربیت کا تھا، دوسرا معنی احبیت کا ہو گیا۔ اس کا تیسرا معنی بھی ہے، وہ یہ احق بالتصرف، اولا احق بالتصرف، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کی ملکیت و تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ تصرف کا اتنا حق جان کا نہیں ہے انسان کے وجود پر جتنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن پر ہے۔ مومن کے جسم پر، مومن کی روح پر، مومن کے ذہن پر، اس کے قلب پر، اس کے احوال پر، اس کے اعمال پر، اس کے ظاہر پر، اس کے باطن پر، مومن کے اوپر اتنا حق جان کا نہیں ہے جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو تصرف و ملکیت میں آقا علیہ السلام حقیت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب تینوں معانی میں سے جو بھی لے لیں، ہر ایک میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ حقدار، تینوں شکلوں میں۔ اور یہ جو سب سے زیادہ اقرب، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ حقدار کون؟ النبی، آیت شروع ہوتی ہے النبی اولا، یہ شان آقا علیہ السلام کی بحیثیت نبی کے ہے، یعنی آپ کی نبوت کا حق اہل ایمان پر ان کی جان سے زیادہ ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت اہل ایمان کی جان اور روح سے زیادہ متصرف ہے، زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخص مومن ہے اس کی جان اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی اور انسان نہیں آ سکتا، کوئی اور رشتہ نہیں آ سکتا، کوئی اور مرتبہ نہیں آ سکتا، کوئی اور دعویٰ نہیں آ سکتا۔ جب جان سے بھی آقا قریب ہیں، النبی جو بحیثیت نبی کے قریب تر ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن کی جان کے درمیان کوئی اور پردہ حائل نہیں ہو سکتا۔ بھلے آپ جو معنی چاہیں نکالتے رہیں کہ وہ اس معنی میں ہم مانتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے، اس کی یہ تعویل ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، غرض مفہوموں سے نہیں ہے، غرض نفس حقیقت کے ساتھ ہے۔ جو مفاہیم لے لیں، حقیقت الامر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت مومنوں کی جانوں پر اس طرح چھائی ہوئی ہے، اس طرح محیط ہے، اس طرح متصرف ہے، اتنی قریب ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی حقدار ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قیامت تک جو شخص ایمان رکھے گا اس کے اور حضور کے درمیان کوئی اور پردہ حائل نہیں ہو سکتا، درمیان کوئی شخص گھس نہیں سکتا، کوئی اپنے وحی کے دعوے کو یا اپنے الہام کے دعوے کو یا اپنے احکام کو، شریعت کو، کوئی چیز نیا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت نے مومن کی جان کو بھی پیچھے کر کے اس کو سنبھال لیا ہے۔ اب جب یہ حقیقت ہے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اہل ایمان کی روحوں کے ساتھ، ارواح کے ساتھ ایسا تعلق اور ارتباط ہے، ایسا تعلق اور ارتباط کہ درمیان میں کوئی حائل ہی نہیں ہو سکتا، وہ پردہ ہوگا۔ جو ہی آپ پردہ کسی اور کا درمیان میں حائل کریں گے تو آقا علیہ السلام کا مرتبہ جو اولویت ہے، مرتبہ اقربیت ہے، مرتبہ احبیت ہے، مرتبہ حقیت ہے، اولویت، النبی اولا، اس مرتبے کی نفی ہو جائے گی تو آپ مومن نہیں رہے، آپ زمرہ مومنین سے خارج ہو جائیں گے، اعلان خداوندی کا رد ہو جائے گا، صریح کفر ہو جائے گا، عنوان ایمان سے بھی خارج ہو جائیں گے اور زمرہ مومنین سے بھی خارج ہو جائیں گے۔ ابھی آیت کریمہ بھی میں نے قرآنی دلائل میں سے ایک دلائل کے طور پہ، ایک نمونے کے طور پہ پیش کی۔ اب ایک اور نمونہ قرآن مجید کے دلائل میں سے پیش کرتا ہوں تاکہ کئی اینگلز سے یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے جو اب دے رہا ہوں۔ جو پہلے آیت کریمہ میں نے بیان کی وہ بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اس میں ارشاد فرمایا
اور یہ ایک پورا مضمون ہے، یہ بڑا خوبصورت مضمون ہے قرآن مجید کا، ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے اسی پر ختم کر دوں گا، اور یہ کرکس ہے پوری گفتگو کا، آپ سمجھیں نیوکلیس ہے۔ احزاب کی آیت نمبر 53 میں پہلے آداب بیان کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، آگے پھر آیت کریمہ، اے ایمان والو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں، جو آپ کے بیوت تھے ازواج مطہرات کے، اور آپ کے گھر میں، کسی بھی گھر میں تم آپ کی اجازت کے بغیر جب کھانے کے لیے بلائیں، دعوت دیں، اس اجازت کے بغیر از خود آقا علیہ السلام کے گھر میں بیت نبوت میں داخل نہیں ہو سکتے، منع کر دی، حضور علیہ السلام کے کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس آیت میں چلتے چلتے آگے فرمایا، پھر داخل ہونا، پھر وہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا، باتیں کرنا، فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو جانا، بیٹھنا، باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں، اللہ پاک، ان ذالکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کسی گھر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، اب یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کے یہ گھر، یہ آپ کا بیت سکونت ہے، یہ وہ گھر ہیں جس میں آقا علیہ السلام کی رہائش ہے، یہ آپ کا مرتبہ نبوت اور مرتبہ رسالت نہیں ہے، یہ آپ کا مقام سکونت ہے، جہاں آپ ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہائش پذیر ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب آقا علیہ السلام کے بیت سکونت میں، رہائش والے گھر میں بغیر اجازت کے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو حضور علیہ السلام کی اذیت قرار دیتا ہے بیت سکونت میں، تو کیا سمجھیں عالم ہے اس شخص کا یا اس خیال کا کہ بیت نبوت میں کوئی شخص داخل ہو جائے، حضور کی نبوت کے گھر میں، بیت سکونت میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اذیت ہے آقا علیہ السلام کو، ٹارچر ہے۔ اور اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بیت نبوت میں داخل ہو جائے اور آپ کی امتی ہوتے ہوتے، یہ صحابہ کو اعلان کیا جا رہا، تو امتی ہوتے ہوتے وہ نبوت کا اعلان کر دے تو گویا بیت نبوت میں داخل ہو گیا، معاذ اللہ، بیت رسالت میں داخل ہو گیا۔ تو بیت سکونت میں داخلہ بغیر اجازت کے حضور کو اذیت دینا ہے، تو بیت نبوت میں کوئی شخص داخل ہو جائے اور بیٹھے اور باتیں کرے تو یہ کتنی بڑی اذیت کا باعث ہوگا، کفر ہوگا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک موازنہ کیا ہے۔ پھر اسی آیہ کریمہ کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، درمیان میں آداب سکھائے گئے ہیں، بات کرنی ہو تو ایسے کریں، ازواج مطہرات سے کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کریں، اس طرح کریں، یا آداب سکھائے گئے۔ اینڈ پر ارشاد فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اے ایمان والو یہ تمہیں حق نہیں ہے اور تمہارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو۔